السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے۔ کلمہ طیبہ، موت کے بعد پیش آنے والے حالات پر ایمان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی یعنی اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے واپس چل دیتے ہیں اور وہ ابھی اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی جوتیوں کی آواز وہ سن رہا ہوتا ہے، اتنے میں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بیٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں، تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر اس سے کہا جاتا ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوزخ میں جو تمہاری جگہ ہوتی اس کو دیکھ لو، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں جگہ دی ہے۔ دوزخ اور جنت کے دونوں مقام اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے، اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے تو اسی طرح مرنے کے بعد اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں خود تو کچھ جانتا نہیں، دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا۔ اس جواب پر اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہ ہی جاننے والوں کی پیروی کی۔ پھر سزا کے طور پر لوہے کے ہتھوڑے سے اس کو مارا جاتا ہے، جس سے وہ اس طرح چیختا ہے، کوئی انسان و جنات کے علاوہ اس کے آس پاس کے ہر چیز اس کا چیخنا سنتی ہے۔ بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا برا وقت نہ جائے کہ دنیا میں اللہ اللہ بالکل نہ کہا جائے۔ ایک اور حدیث میں اس طرح کہ کسی ایسے شخص کے ہوتے ہوئے قیامت قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہے۔ مسلم۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی یاد سے بالکل ہی خالی ہو جائے گی۔ اس حدیث کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں ایسا شخص موجود ہو جو یہ کہتا لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جب تک ایمان والے ہیں، کلمہ والے، اللہ اللہ کرنے والے، قیامت نہیں آ گئی، یعنی قیامت جب آئے گی تو پوری دنیا کے مسلمان بالکل یہاں نہیں رہیں گے، صرف کافروں میں جگہ ہوگی۔ اس وقت یہ قیامت آ جائے گی، اور قبر میں جو منظر ابھی پیش کیا گیا، دکھایا گیا ہے، تو جو ایمان والے ہوتے، کلمہ والے ہوتے، روزہ والے ہوتے، نماز والے ہوتے، ان کے لیے دکھایا جاتا ہے کہ یہ جنت، اور جو کافر ہے، جو منافق ہے، اس کو اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری سزا، اور اس وقت سے ہی سزا شروع ہو جاتی۔ مگر ہم بندے ایسے ہیں کہ سر کہتے ہیں کہ ارے مرنے کا بعد دیکھا جائے گا، ارے مرنے کے بعد جو معاملہ آئے گا وہ دیکھا نہیں جائے گا، وہ پھر آپ کے سر پر بدن پر ہتھوڑا برسے گا، وہاں کے عذاب میں آپ مسلط ہو جائیں گے، آپ کو ہر طرح سے تکلیفیں دی جائیں گی۔ تو لہٰذا آپ اس سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ سے دعا کیجئے۔ کلمہ والے نہیں ہے تو کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیے تو منافق والا کام مت کیجئے۔ منافق کا کام سمجھتے نا، ادھر کی بات ادھر کی بات، مشرک والا کام مت کیجئے۔ ایک اللہ کو رہتے ہوئے گئے اللہ کے پاس جا کر کے جو ہے نا اس کے جو ہے نا پوجا کر رہے ہیں، مشرکی ہے نا، شرک کرنا۔ شرک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ دیتا ہے، آسمان کا پوجا کرتے ہیں، چاند کا پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، پیڑ کا پوجا کرتے ہیں، اور ہم مسلمان بھی اس طرح کے ہیں کہ غیر اللہ کے پاس جا کے مانتے ہیں بہت سی جگہوں پہ۔ تو یہ حال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو یہ فلاں جگہ نہیں گیا تھا۔ ایسا ایک اللہ، جب آپ کے پیر کا تلوا بھی، اگر جوتے کا تلوا بھی ٹوٹ جائے تو آپ اس کو اللہ سے مانگے، اور یہ ایمان رکھیں۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، 70-80 سال کی زندگی پتہ نہیں کیسے گزر جائے گی، مگر جو یہاں پر آپ صبر کر لیں گے، ملنے پر شکر ادا کر لیں گے، وہی کامیابی ہے آپ کی میرے بھائی۔ اس بات کو آپ خیال کیجئے، غور کیجئے۔ آپ چاہے جتنے بڑے عہدے میں رہیے، آج ہیر پھیر کر رہے، حق دبا رہے، وہ سب آپ کو لکھا رہا ہے، یہ مت سمجھیے۔ آپ ہے نا غریبوں کا حق مار دیتے ہیں، اپنے تعلقات والے کو آگے بڑھا دیتے ہیں، نہیں، جو انصاف ہے انصاف کیجیے، جو حقدار ہے اس کا حق دیا کیجیے۔ اور یہی ہو رہا ہے آج پوری دنیا کے اندر جو خلفشار ہے، اس کی وجہ یہی ہے
کہ غریبوں کا حق ستایا جا رہا ہے، غریبوں کو حق نہیں دیا جا رہا. مالدار لوگ جو ہے عمرہ روسا وہ اپنے آپ کو شہنشاہ کیا سمجھتے کہ بس ہم دنیا کا پورے آخرت کا بھی مالک ہو گئے. مرنے کے بعد ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا، جو گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، بڑے بڑے جو ہے نا عہدوں جو لیے ہوئے ہیں. اللہ خیر کرے. بہرحال ہمیں بھی آپ کو بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے بھی دعا کرے، آپ کے لیے بھی دعا کرتا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق. آمین.